ایک واقعہ آتا ہے، کوفہ کے اندر ایک قلی رہتا تھا اور بڑا امانتدار تھا۔ وہ لوگوں کا سامان جو ہے تجارت کا لے جاتا لے آتا، اور تاجروں کو اس پر بڑا بھروسہ تھا کہ بڑا اماندار ہے، اور اس کو جو ہے پیسہ وغیرہ دیتے تجارت کے لیے۔ تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور جا رہا ہے، تو راستے میں اس کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا کہ اللہ والے، میں نے بھی اسی شہر میں جانا ہے جہاں تو نے جانا ہے، تو میں تجھے ایک درم بھی دوں گا، آپ مجھے ساتھ لے چلیں۔ میں نے بصرہ کی طرف جانا ہے شہر میں، آپ مجھے ساتھ لے چلیں، میں تجھے پیسے بھی دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ بیٹھ جا۔ سوار کر لیا۔ جب بیٹھا تو راستے میں چلتے چلتے نا دو راستے آگے سے آ گئے۔ وہ جو اجنبی آدمی بیٹھا تھا نا، اس نے کہا کہ یہ جو دو راستے ہیں نا، یہ دوسرا راستہ جو ہے نا، یہ بڑا اچھا راستہ ہے۔ وہ قلی کہنے لگا کہ یہ راستہ میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، میں اسی راستے پہ جس پہ جاتا ہوں میں تو اسی پر جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ قریب کا راستہ ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، اور اس میں چارہ بھی تیرے جانور کے لیے بہت کافی ہے، اور بڑا آرام دہ راستہ ہے، بڑا اچھا راستہ ہے، اور بہت جلدی ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا اس کی طرف، اس راستے کی طرف جو ہے ڈال لیا۔ اب چل رہے ہیں۔ وہ راستہ تھوڑی دیر کے بعد ایک وحشت ناک جنگل میں جا کے ختم ہو گیا۔ تو اس کلی نے دیکھا کہ وہاں مردے پڑے ہوئے ہیں، مردوں کی، آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو لاشوں کو اس نے دیکھا، بڑا حیران ہوا یہ کیا ہوا۔ تو وہ جو آدمی تھا نا، وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے ایک خنجر نکالا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور یہ تیرا سامان اور تیرا گھوڑا یہ میں اپنے قبضے میں کروں گا۔ اس اللہ والے نے، اس کلی نے کہا کہ اللہ کے بندے ایسے کر، یہ میرا سامان لے لے، میرے پاس جو پیسے ہیں لے لے، یہ میرا گھوڑا لے لے، اور مجھے نہ مار، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ اس نے قسم اٹھائی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں پہلے تجھے قتل کروں گا، اور یہ سامان بھی میرا ہے، یہ گھوڑا بھی میرا ہے، یہ جتنے بھی آدمی پڑے ہیں نا، ان کے ساتھ میں نے ایسے ہی کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اگر تو باز نہیں آتا تو پھر ایسے کر، مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جب تو مجھے قتل کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، میں اللہ کے پاس جاؤں تو نماز کی حالت میں تو جاؤں، تو ایسے کر، مجھے 2 رکعت کیا کر لینے دے، نماز ادا کر لینے دے، 2 رکعت نفل ادا کر لینے دے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ مسکرایا، وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ جو پڑے ہیں نا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ان کو ان کی نماز نے کچھ کام نہیں دیا، تو بھی پڑھ لے، جلدی جلدی پڑھ لے۔ اب وہ اللہ کا بندہ، وہ کلی جو تھا نا، اس نے وہاں نماز کی نیت باندھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس کو پریشانی کے عالم میں ادھر موت نظر آ رہی ہے، اور جلدی جلدی کوئی صورت بھی یاد نہیں آئی۔ جب سورۃ فاتحہ ختم کی ہے نا، تو اس کی زبان پہ آیا قرآن کی آیت، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ یہ آیت اس نے پڑھی، اور اسی وقت کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے خنجر ہے۔ اس نے اس ظالم آدمی کو مارا، اور جب اس کو قتل کیا تو وہاں سے آگ کے شعلے نکلے۔ تو اس نے اپنی نماز ختم کی، اور اس نے اس آدمی کو مخاطب ہوا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے، اس ظالم کو جو تو ختم کر کے، قتل کر کے مار کے جا رہا ہے، تو مجھے تو بتا تو صحیح، تو ہے کون؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ جو تو نے آیت پڑھی ہے نا، میں اس کا غلام ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اس آیت کا کیا ہوں، میں غلام ہوں۔ اور اب تو ایسے کر، بے فکر ہو کر اپنے راستے پہ چلا جا، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے
کہ اس آدمی نے نماز کو ادا کیا، اس کلی نے، تو اللہ نے اس ظالم کو ختم کر دیا اور اس کا راستہ ہموار کر دیا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو ادا کرنا ہے، نماز سے اپنی مدد حاصل کرنی ہے، صبر سے اور نماز سے۔ یہ وہی نماز ہے، یہ وہی نماز ہے کہ جس کی تاکید میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ آپ کا آخری وقت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دیکھنا نماز کو ضائع نہ کرنا۔ نماز، آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کی تاکید میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں تاکید کر کے گئے ہیں کہ دیکھنا نماز کو ضائع نہ کرنا۔ آج ہم نے وہ اسی نماز کو ہی بھلا دیا ہے۔